السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ جنگ حنین مسلمانوں کی عرب کافروں کے ساتھ آخری جنگ تھی۔ بدر سے شروع ہوئی جنگ حنین پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد مسلمان پورے عرب پر قابض ہو گئے اور پورا عرب تقریباً اسلام قبول کر چکا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی حارث بن عمیر کو روم کی طرف روانہ کیا، لیکن اس بیچ میں ایک سلطنت تھی جس کا نام غسانی سلطنت تھا۔ یہ دراصل بیزنٹائن کنگڈم کی اسٹیٹ تھی جو کہ سارے کام بیزنٹائن اسٹیٹ کے کہنے پر ہی کرتی تھی۔ تو جیسے ہی ایلچی اس جگہ پہنچے تو غسانی سلطنت کے بادشاہ نے اس ایلچی کو قتل کر دیا، اور ایلچی کو قتل کر دینا جنگ کا اعلان ہوتا تھا۔ اب جیسی ہی اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کی تعداد کا ایک لشکر تیار کیا اور فرمایا کہ اس لشکر کا سپہ سالار زید بن حارثہ کو بنانا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ پھر فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اپنا سپہ سالار جعفر بن طالب کو بنا لینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا، لیکن اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو جسے چاہے چن لینا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب ادھر پہنچو تو پہلے دین کی دعوت دینا، اگر نہ مانے تو پھر جنگ کرنا، اور کسی عورت، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا، اور نہ ہی کسی درخت کو کاٹنا۔ اب جب زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اپنا لشکر لے کر نکلے تو ان کو پتا چلا کہ رومن امپائر مسلمانوں کے خلاف پہلے سے ہی 2 لاکھ کا لشکر لے کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے آ رہی ہے۔ آپ ذرا ایک مرتبہ دیکھیے کہ 3000 اور 2 لاکھ میں کتنا بڑا ڈفرنس ہے۔ جب مسلمانوں نے رومیوں کا 2 لاکھ کا لشکر دیکھا تو صحابیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ہمیں مدینہ سے مدد کا انتظار کر لینا چاہیے۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے مسلمانوں کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے فرمایا کہ یا تو ہم جنگ جیتیں گے یا ہم شہید ہوں گے، واپسی جانے کا دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمان متا کے مقام پر رک گئے، کیونکہ کھلے میدان میں اگر رومیوں کے اتنے بڑے لشکر سے لڑا جاتا تو رومی چاروں طرف سے گھیر کر مسلمانوں کو ہرا دیتے۔ تو یہ جنگی تدبیر مسلمانوں نے اختیار کری۔ اب جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں کی قیادت کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھوں میں تھا۔ آپ بہت بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن آپ شہید ہو گئے۔ متا کے مقام سے دور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید شہید ہو گئے ہیں۔ اب فوج کا پرچم جعفر نے سنبھال لیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادری سے لڑے، لیکن جس ہاتھ میں آپ نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا وہ ہاتھ رومیوں نے کاٹ ڈالا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا، لیکن ان کا وہ ہاتھ بھی کاٹ ڈالا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چپ رہے اور پھر کہنے لگے کہ جعفر بھی شہید ہو گئے، اور اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے سنبھال لیا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ بہت بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر چپ رہے اور پھر فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے، اور آپ کے سامنے جنگ کا منظر تھا۔ اب جب میدان جنگ میں عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے تو جھنڈا نیچے زمین پر گر گیا۔ تو ایک صحابی نے جھنڈا اٹھایا اور کہنے لگے کہ کوئی اس جھنڈے کو اٹھاؤ ورنہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، لیکن کوئی صحابی جھنڈا ہاتھ میں نہیں لے رہا تھا۔ پھر ایک دم میدان جنگ میں ایک آواز آئی کہ خالد کے ہاتھ میں جھنڈا دے دو۔ تو جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھوں میں دیا گیا۔ جیسے ہی جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھوں میں آیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی میں اپنی تلوار لہرائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں فرمایا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں اللہ ہمیں خالد کے ہاتھوں فتح دلوا دے گا۔ اب جنگ کے میدان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنا حماقت ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت چالاکی سے کام لیا۔ صبح کے وقت جنگ شروع ہونے سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے قطار والوں کو آگے کھڑا کر دیا اور آگے کھڑے والوں کو پیچھے کر دیا، اور آپ نے جھنڈوں کے رنگ بھی تبدیل کر دیے۔ تو یہ دیکھ کر رومیوں کو لگنے لگا کہ مسلمانوں کے لیے مدینہ سے مدد آ گئی ہے، اور جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کو دیکھ کر رومیوں کو شک ہوا کہ مسلمان پہاڑوں سے ہٹ کر ہمیں کھلے میدان میں لے جا رہے ہیں، تاکہ اس پار جو فوج مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑی ہے وہ ہم پر حملہ کر دے۔ تو
تو یہ دیکھ کر رومی مسلمانوں کے پیچھے نہ آئے اور بہت عقل مندی کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو بچا کر واپسی مدینہ لے آئے۔ جب خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر واپسی پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو لگنے لگا کہ شاید یہ لوگ ڈر کے بھاگ کر آ گئے ہیں، تو مدینہ کے لوگوں نے ان پر دھول مٹی پھینکنا شروع کر دی اور سخت الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ بھاگ کر نہیں آئے ہیں، ہماری مدد لینے آئے ہیں اور ان قریب ہم واپسی رومیوں پر حملہ کریں گے۔ لیکن یہ دیکھ کر پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی کہ عرب کے لوگ 3000 کا لشکر لے کر رومیوں کے 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گئے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔